حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلا سونے سے منع کیوں کیا؟ رات اکیلے گزارنے اور سفر کرنے والوں سنو۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں، باہر یا کسی ہوٹل میں۔ رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھروں میں رات کو سونے کی بات کی جائے، ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا ایک الگ اپنا کمرہ ہو۔ رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو رات کو اکیلے سفر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کے سفر کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران جہاں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے اور ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب اپنی ضرورت پوری کر چکے تو گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب انسان دنیاوی امور کی انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح کی عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جن اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اس طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات میں کمی بھی کیا ہے، چنانچہ سفر میں عبادات کو قصر یعنی صرف فرض ادا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس طرح مسافروں کے لیے دوران سفر روزہ رکھنے کی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حمزہ بن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں سفر میں روزہ رکھوں، کیونکہ وہ روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی چاہے تو روزہ رکھ، اگر جی چاہے تو افطار کر۔ ناظرین، یہ تو تھے چند احکامات سفر کے بارے میں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے چلے کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہو اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے جہاں تک ممکن ہو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں سے متعلق اتنا علم ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرنا۔ ناظرین، اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کو اکیلے میں سفر کرنا کتنا حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتیں بھی مردوں سے بڑھ کر اکیلے سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا بھی باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حج پر یہاں پر خواتین کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بلا جھجک کسی بھی کام سے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے عورتوں کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورتوں کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے ہم مزید احکام پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو رات کو اکیلے سفر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کی واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ خاص طور پر نوجوان اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ خدشہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی اچانک مصیبت یا پریشانی وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اس لیے بغیر سوچے کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو، اس پر کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی انسان نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اس میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو یہ بات مشہور نہیں کہ ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے۔ اس لیے چاہے سفر کرے یا گھر میں رات بسر کرے، کدے لگے تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہنا بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں تعلیمات جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر سے اجتناب کریں اور رات اکیلے گزارنے سے بھی باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔